تو یہ راستہ دین کا جو ہے میرے دوستو دنیا کے رواج کے خلاف، دنیا کے رواج کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس راستے پر آدمی اپنے آپ کو چلاوے گا تو سب سے پہلے ناگواریاں دکھائی دے گی، سب سے پہلے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس کو ناگواریاں دین کے راستے میں نظر آتی ہے سب سے پہلے، اور ناگواریاں ہونے کی وجہ سے دین طبیعت پر بھاری لگتا ہے کہ یہ تو بہت بھاری اور ثقیل چیز ہے، کیونکہ ناگواریاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھاری ہونا یہ اس کے حق ہونے کی نشانی ہے، یہ حق ہے اس لیے بھاری ہے۔ اگر یہ باطل ہوتا تو یہ بھاری نہ ہوتا۔ ہاں، صحابہ فرماتے تھے کہ حق تو بھاری ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے اس کا، اور حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں، جن کو حقیقت معلوم ہو گئی وہ اپنے تجربے بتائیں گے۔ ہاں، تو صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حق کیسا ہوتا ہے کہ کڑوا، حق کیسا ہوتا ہے کہ بھاری، اسے اٹھانا پڑتا ہے، اسے کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح کڑوی دوا سے بیماریاں زائل ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں، اور ذمہ داریاں اٹھانے سے آدمی میں قابلیت پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں دین کی ناگواریاں جب برداشت کی جائے گی کہ اندر کی تربیت ہوگی، اندر کی صلاحیتیں کام کرنے والی بنتی ہیں ناگواریاں برداشت کرنے کی وجہ سے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، کہ پھر آخر میں کامیابی، ابتدا میں ناگواری آئی اور آخر میں کامیابی آئی، تو یہ کوٹ نہیں ہے بلکہ نفع ہو گیا، کیونکہ نتیجے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو فرمایا دین حق ہے، اور حق کا مزاج یہ کہ ناگواریاں پیش آئے گی۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے راستے میں تمہارے ساتھ ناگواریاں کا معاملہ ہوگا، ناگواریاں آپ دیکھو گے۔ بندوں سے کہا کہ تم ناگواریاں دیکھو گے، تو ان ناگواریوں کے پیچھے تمہاری کامیابیاں ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام پر ناگواریاں آئی، سب سے زیادہ ناگواریاں انبیاء کرام پر آتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، حدیثوں میں ناگواریاں سب سے زیادہ انبیاء کرام پر۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں سرسبز کرتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرتے ہیں۔ ہاں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ ان پر کیسے کیسے حالات اور ناگواریاں آئی، اور اللہ نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ہاں، اور بھائیوں نے ڈالا، کسی دوسرے نے نہیں، کنویں میں ڈالا اور بھائیوں نے ڈالا۔ ہاں، وہ جب کنویں میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم گھبراؤ مت، ایسے حالات آئندہ پیدا کرنے والے ہیں کہ تم خود ان کو اس غلطی پر آگاہ کرو گے۔ ہاں، اور ہم تمہیں اونچا لاویں گے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ محل میں لے گیا۔ ہاں، وزیر کے محل میں ٹھہرایا کنویں کے بعد، تو محل میں لے گئے۔ پھر محل والوں نے شرارت کی اور جیل میں ڈلوایا۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں سے نکال کر کے حکومت کی کرسی میں بٹھایا۔ ہاں، یہ اللہ کی سنتیں ہیں تو اس امت کو سنائی کہ لوگ تمہیں کنویں ڈالیں گے، خدا تمہیں محل میں لے جائیں گے، اور تمہیں محل میں ڈالیں گے، محل والے شرارت کریں گے اور جیل میں ڈالیں گے کہ اللہ تمہیں اور اوپر لے جائے گا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے حضرت عمر فرماتے تھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا اور رہبر بنا دیا دنیا کا، تو کس نے کیا؟ کہ اللہ نے کیا۔ تو اس لیے ناگواریاں پہلے دکھائی دیتی ہیں اور کامیابیاں اس کے آخر میں ہوتی ہیں۔ تو نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہ طریقہ رہا، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا۔ کیا ہی ناگواریاں، اور حق تعالیٰ شانہ نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اور باطل کا راستہ لیا ہے تو ابتدا میں ساری جی چاہیاں ملے گی، ساری جی چاہیاں
باطل والوں کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے، باطل دکھلا کر اور حق سمجھا کر چلایا جاتا ہے کہ باطل پر چلانا ہو تو باطل پر چلانا ہو تو دکھایا جاتا ہے، مادہ دکھایا جاتا ہے، ملک دکھایا جاتا ہے، مال دکھایا جاتا ہے، عہدہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیں گے یہ دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ باطل دکھلا کر اور حق کو سمجھا کر کہ حق چلانا ہے، کہ ہمارے پاس حق سمجھانا ہے، بس دکھانا نہیں ہے۔ جنت جنت سمجھائیں گے، دوزخ سمجھائیں گے، قبر سمجھائیں گے، قیامت سمجھائیں گے، دکھلا نہیں سکتے۔ اور باطل کہ باطل دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیں گے، بولو۔ ہاں، فرعون کے پاس جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، سب جمع ہو گئے۔ ہاں، مصر کے پرگنوں میں سے ان کو لایا گیا، اب جمع ہو گئے اپنی خدمات کے ساتھ۔ تو وہ فرعون سے پوچھ رہے تھے ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں، ہم آپ کے لیے آئے ہیں اپنی خدمت کے ساتھ، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم اپنے کام پر قابو پا کر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو آپ کیا دیں گے؟ أَإِنَّنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم غالب آئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو پھر انہوں نے کیا بتایا کہ نام ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے خاص آدمی ہو جاؤ گے۔ ہاں، تم کو میں اپنا خاص آدمی بنا لوں گا، سب سے پہلے میرے پاس آنے والے، سب سے آخر میں میرے پاس سے نکلنے والے۔ مفسرین کہے کہ اول من تدخلون علی وآخر من تخرجون منی، میرے پاس سب سے پہلے داخل والے تم ہی ہوں گے اور سب سے آخر میں میرے پاس سے نکلنے والے تم ہی ہوں گے، تمہاری وجاہت، تمہارا مرتبہ بڑھا دوں گا۔ یہ دکھایا۔ قرآن شریف ہدایت دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے باطل کہ باطل چلانے کے لیے تو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے۔ ہاں، شیطان بھی دکھاتا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یعیدہم ویمنہم، کہ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے اور تمہیں ہوش دلاتا ہے کہ میاں یوں ہو جائے گا، کر لو، کیا بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، وہ سرے سے باطل ہے، تو باطل کی بات بھی باطل، اس کے وعدے بھی باطل۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ باطل کی ابتدا چاہیوں سے ہوگی اور اس کا نتیجہ ناکامیوں سے ہوگا، آخر میں ناکامی ہوگی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ باطل کو باطل کے راستے سے عروج ملتا ہے، پھر حق تعالیٰ شانہ نے بے اثر بنا دیتے ہیں اپنی قدرت سے۔ ہاں، اور یہ باتیں آسمانوں سے طے ہوتی ہیں کہ حق والوں پر پہلے ناگوائیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر ان کے عروج کا اور ان کی ترقی کا اوپر ارادہ ہوتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ ہم آسمان پر یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا جا رہا ہے، بے اثر بنایا جا رہا ہے، ان کی حیثیت مٹائی جن کی جا رہی ہے، ہم ان پر احسان کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کو زمین میں کمزور بنایا، ان کی حیثیت مٹائی جا رہی ہے آج، کہ انہی پر ہم احسان کریں گے۔ ہاں، اور انہی کو ہم اونچا لاویں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ انہی کو ہم اونچا لاویں گے اور انہی کو ہم زمین کے اختیارات بھی دیں گے۔ یہ ارادے کہاں ہو رہے ہیں کہ آسمان میں اوپر، یہاں نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن کے لیے اللہ کے اوپر کا غیبی نظام موافق ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جن کے لیے اللہ کے اوپر کا غیبی نظام مخالف ہے وہ نامراد ہوگا۔ اوپر کے غیبی نظام سے کامیابی آتی ہے، اوپر کے غیبی نظام سے نامرادیاں آتی ہیں۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے یہ فیصلہ کہ ہمارا ارادہ ہے یہ، تو اللہ کے ارادے کو کون ڈالے گا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ان پر احسان کرنا ہے، ان کی حیثیت بڑھانی ہے، ان کے اختیارات بڑھانے ہیں زمین میں۔ ہاں، اور پھر ان کی قوم کے لیے کہ ان کے لیے ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ ہاں، کہ وہ کیا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ فرعون کو، اس کے وزیر اعظم کو اور اس کی فوجوں کو ہم ایسے حالات دکھلانے والے ہیں جس سے وہ گھبرا رہے ہیں۔ ہاں، یہ آسمانوں میں طے ہو رہا، یہاں نہیں۔
زمین میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا غیبی نظام جس کے موافق ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اللہ کا غیبی نظام جس کے مخالف ہوگا وہ نامراد بنے گا۔